اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ عزیزان محترم، جو اس طرف پیچھے لوگ بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ یہ فاصلہ بھی پورا ہو جائے، ہمیں بھی گفتگو کرنے میں آسانی ہو۔ مولانا ادھر تشریف لائیے، علماء کرام تشریف فرمائیں، ان کی اجازت سے انشاءاللہ ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ عزیزان محترم، کیونکہ یہ مجلس عزا مخصوص ہے حضرت زہرا کے حوالے سے، اور حضرت زہرا کے حوالے سے بہت سارے پہلوات پر گفتگو ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت کی ذات، سیدہ کی ذات ایک کامل اور اکمل ذات ہے، لہذا جس پہلو سے بھی آپ جناب سیدہ کی شخصیت پر گفتگو کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ ایک بیوی کا پہلو فضائل کا پہلو ہے، ایک بیوی کا پہلو ازدواجی زندگی، گھریلو زندگی کا پہلو ہے، اور ایک بیوی کی زندگی کا پہلو ہے جس میں بیوی نے رسالت اور ولایت اور امامت کا دفاع کیا۔ یہ مختلف پہلوات ہیں جس پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ بعض مطالب ایسے ہیں جو اس مقام پر بیان نہیں کیے جا سکتے، کرنے کو تو بہت چیزیں بیان کرنے کو نہیں کیے جا سکتے، مصلحت بھی اجازت نہیں دیتی، حالات بھی اجازت نہیں دیتے، لیکن بہت سارے پہلوات ہیں جس پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے اس مختصر سے وقت میں بیوی کے دو پہلوات پر گفتگو کریں۔ ایک بیوی کے فضائل کا پہلو ہے، ایک بیوی کی ازدواجی زندگی، گھریلو زندگی جو بیوی نے گزاری۔ پہلے آیت کا ایک مقدمہ بنا لیں، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ دیکھیے پروردگار عالم، اس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف پایا۔ اس آیت میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، رسول کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے رسول کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، خدا سے محبت کا دم بھرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ فاتبعونی، وہ آپ کی اتباع کریں، وہ آپ کی پیروی کریں۔ یعنی جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، خدا کو عزیز رکھتے ہیں، خدا سے دوست رکھتے ہیں، خدا کو دوست رکھتے ہیں، تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے، ہر دعویٰ ایک دلیل کا متقاضی ہوتا ہے، دعوے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے، تو پروردگار خود ہی اصول طے کر رہا ہے۔ اگر تم طے کر رہا ہے کہ اگر تم دعوے میں سچے ہو تو فاتبعونی، میرے حبیب کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اور جب میرے حبیب کی پیروی کرو گے، اتباع کرو گے، تو یحببکم اللہ، پروردگار کہہ رہا ہے خدا بھی تم سے محبت کرے گا، خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا، خدا بھی تمہیں عزیز رکھے گا، اور جب خدا تمہیں عزیز رکھے گا، دوست رکھے گا، یغفر لکم ذنوبکم، تو پروردگار تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور تم جانتے ہو خدا بڑا مہربان اور بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے جس کا ظاہری ترجمہ کیا، اسی آیت کے ذیل میں کچھ مطالب بیان کریں گے۔ دیکھیے پروردگار عالم نے بڑے واضح انداز میں پیغام دیا کہ رسول جو ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں دنیا کے اندر خدا سے محبت کرتے ہیں، خدا کو عزیز رکھتے ہیں، خدا کو دوست رکھتے ہیں، تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ تمہاری دوستی کی دلیل یہ ہے، محبت کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے نبی کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ اتباع سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ اتباع میں کیا کرے؟ یعنی جو نبی نے کہا ہے اس پہ عمل کرے، اس پہ عمل پیرا ہو جائے۔ ایسا تو نہیں کہا پروردگار عالم نے جو تمہاری عمل سمجھ میں آئے وہ کر لینا، جو سمجھ میں نہ آئے اسے چھوڑ دینا، نہیں، بلکہ پروردگار تو کہہ رہا ہے وما آتاکم الرسول، جو بھی ہمارا رسول تمہیں دے دے، جو بھی دے دے اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس پر عمل کرو۔ یہ نہیں کہا پروردگار عالم نے کہ جو ہمارا نبی دے دے اس میں سے کچھ چیز پر عمل کرنا، کچھ چیز کو چھوڑ دینا، یا جو چیز سمجھ میں آ جائے اس پر زندگی گزارنا شروع کر دینا، اور جو عمل میں سمجھ میں نہ آئے، جو چیز سمجھ میں نہ آئے اسے چھوڑ دینا، اس کا تمہاری زندگی سے کوئی ربط نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ پروردگار نے یہ نہیں کہا، پروردگار نے تو اصول دیا کہ جو بھی ہمارا رسول تمہیں دے دے
تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے تمہاری ذمہ داری کہ اس پر عمل کرنا، اس پر عمل پیرا ہونا، یہ پروردگار نے قرآن میں کہا ہے۔ کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، بہت سارے حکم الہی ایسے ہیں، بہت سارے شریعت کے حکم ایسے ہیں، بہت سارے فرامین ائمہ ایسے ہیں جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتے بعض اوقات لوگ علماء کے پاس مسائل لے کر کہ مولانا بھائی فلاں بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، مولانا فلاں مسئلہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو پروردگار یہی کہہ رہا ہے کہ اگر تمہاری سمجھ میں کوئی چیز نہ آئے تو اپنی عقل کا مقابلہ حکمت خداوندی سے نہ کرنا۔ یعنی اگر تمہاری کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو اپنی حکمت کا، عقل کا مقابلہ اللہ کی حکمت سے، اللہ کے کلام سے، معصومین کے کلام سے نہ کرنا۔ یہ تمہاری کمزوری ہے، یہ تمہاری کوتاہی ہے، تمہاری کم عقلی ہے کہ کلام معصوم یا خدا کا کلام تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اپنی عقل کا مقابلہ اللہ کی حکمت سے، فرامین معصوم سے نہ کرنا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے اصول دیا کہ جو بھی دے دے، تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے، جو دے دے اس پر عمل کرنا، اس پر عمل پیرا ہو جانا۔ ایک بار صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ یہ مقدمہ بنا لیں، پھر بی بی کے فضائل کچھ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو پروردگار عالم نے ایک اصول دیا کہ جو بھی ہمارا نبی تمہیں دے دے اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اسے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ، اس پر عمل نہ کرنا۔ دیکھیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے ایک بڑا واضح پیغام دیا قرآن مجید کے اندر کہ جو بھی ہمارا نبی دے دے اسے لے لو، اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے روک دے اس پر رک جاؤ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پروردگار عالم پیغمبر کو یہ اختیار دے رہا ہے کہ جو بھی دے دے اس پر عمل کرو، جو بھی دے دے اسے لے لو، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی اپنی مرضی سے کچھ دینے کا، کچھ کہنے کا، کچھ عمل کرنے کا اختیار رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ سوال تو یہ کہ جو بھی دے دے لے لو۔ پہلے تو یہ طے کرنا پڑے گا نا کہ پروردگار عالم کا نبی جو ہے، خدا کی حجت جو ہے، اللہ کا رسول جو ہے، وہ کیا اپنی مرضی سے کچھ دے سکتا ہے؟ اپنی مرضی سے کوئی عمل کر سکتا ہے؟ اپنی مرضی سے کچھ کہہ سکتا ہے؟ تو پہلے تو یہ طے کرنا ہے نا کہ نبی کا عمل، نبی کا قول، کیا اس کا ذاتی عمل ہے، اس کا ذاتی فعل ہے، قول ہے، کیا ایسا ہے قرآن میں؟ نہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ نہ نبی اپنی مرضی سے کچھ کہتا ہے، نہ نبی اپنی مرضی سے کوئی عمل کرتا ہے۔ نبی کا کوئی قول، نبی کا کوئی فرمان، نبی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو حکم الہی کے تابع نہ ہو، جو اللہ کے حکم کے تابع نہ ہو۔ یہ یاد رکھیے گا۔ دیکھیے میں بلکہ میں قرآن سے آپ کو دلیل دے دیتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ نبی کیا اپنی مرضی سے کچھ کہہ سکتا ہے؟ قرآن شاہد ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے کہ نبی کچھ کہتا ہی نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارا نبی کچھ کہتا ہی نہیں ہے، کوئی کلام ہی نہیں کرتا مگر جب تک کہ اللہ کی وحی نازل نہ ہو جائے، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے۔ یعنی نبی جو بھی کہے گا وحی الہی کے مطابق کہے گا، وحی الہی کے تابع ہوگا۔ تو یہ طے ہو گیا نا، یعنی یہ بات طے ہوگا کہ نبی اپنی مرضی سے کچھ کہہ نہیں سکتا، جو بھی کہے گا اللہ کے فرمان کے مطابق، اللہ کے کلام کے مطابق، حکم الہی کے مطابق گفتگو کرے گا، بات کرے گا۔ یہ تو طے ہو گیا کہ نبی کا گفتار، نبی کا کلام اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ تو نبی کیا اپنی مرضی سے عمل کرنے کا اختیار رکھتا ہے؟ کوئی عمل نبی اپنی مرضی سے کر سکتا ہے؟ یہ بھی نہیں کر سکتا۔ پروردگار کا حکم ہے قرآن کے اندر، پروردگار کہہ رہا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ کچھ کرتے ہی نہیں ہے مگر وہ جو خدا چاہتا ہے۔ یعنی نبی کا جو بھی عمل ہے، جو بھی فعل ہے نبی کا، وہ سب کیا ہے؟ خدا کی خوشنودی، خدا کی رضا اور خدا کی مرضی کے مطابق ہے۔ یہ اصول قرآن نے دے دیا کہ نہ اپنی مرضی سے کچھ کہتا ہے، نہ نبی اپنی مرضی سے کوئی عمل کرتا ہے، بلکہ پروردگار عالم نے پیغمبر کو یہ اعزاز دیا کہ قرآن کہہ رہا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے رسول یہ کنکریاں، یہ پتھر آپ نے نہیں مارے بلکہ یہ پروردگار عالم نے مارے۔ یعنی پروردگار عالم نے نبی کو یہ مقام، یہ اعزاز عطا کیا کہ اللہ کے نبی نے، اللہ نے اپنے نبی کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا۔ یعنی نبی کا جو بھی عمل ہوگا پروردگار کہہ رہا ہے یہ میرا عمل ہے۔ نبی جو بھی کرے گا اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے گا، جو بھی کہے گا اللہ کی خوشنودی کے لیے کہے گا۔ اب آپ اس آیت کی ذیل کے اندر بہت سارے مطالب بیان کیے جا سکتے ہیں، میں تو جناب سیدہ کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ تو یہ تو طے ہو گیا نا، نہ نبی اپنی مرضی سے کچھ کہتا ہے، نہ نبی اپنی مرضی سے کوئی عمل کرتا ہے۔ تیسرا یہ کہ نبی کا جو بھی عمل ہوگا خدا کہتا ہے یہ نبی کا عمل نہیں ہے، یہ میرا عمل ہے۔
تو عزیزو آپ مجھے بتائیے کہ نہ نبی اپنی مرضی سے کچھ کہہ سکتا ہے، نہ عمل کر سکتا ہے، جو عمل خدا کہتا ہے میرا عمل ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی بیٹی اگر گھر تشریف لائیں اور نبی اپنی مسند کو چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں؟ اور صرف کھڑا ہونا نہیں ہے، روایت میں لکھا کہ جب سیدہ گھر میں آیا کرتی تھی، نبی اپنی مسند چھوڑ کر آگے بڑھ کر سیدہ کا استقبال کیا کرتے تھے۔ تو نبی کا یہ عمل نبی کا عمل نہیں ہے، بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ فاطمہ کی تعظیم اس انداز میں کی جائے۔ یہ خدا چاہتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ یہ نبی کا فعل انجام دینا، سیدہ کی تعظیم میں کھڑا نہیں، نبی کا عمل نہیں ہے، یہ حکم الہی ہے۔ یہ سیدہ کی تعظیم کا حکم ہے، یہ مقام سیدہ ہے کہ جب بھی سیدہ ملاقات کے لیے آتی ہے تو نبی اپنی مسند چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ مقام سیدہ ہے۔ اور عزیز اگر زہرا جناب سیدہ کی روایات پڑھیں گے آپ فضائل کے بارے میں تو حیران رہ جائیں گے آپ۔ یہ تو ایک میں نے اشارہ کیا آپ کے سامنے، میں نے کہا نا اس اصول کو اگر اپنا لیا جائے، بعض لوگ کہتے ہیں نا بھائی قرآن سے بتاؤ، قرآن سے ثابت کرو، تو یہ قرآن ہی تو کہہ رہا ہے، قرآن ہی نے تو ثابت کیا نا نبی اپنی مرضی سے کہتا ہے نہ عمل کرتا ہے، نبی کے عمل کو اللہ اپنا عمل قرار دے رہا ہے۔ ورنہ اگر نبی بیٹی کی حیثیت، باپ بیٹی کی حیثیت سے اگر یہ عمل کرتے، نبی اس حیثیت سے تعظیم کرتے جناب سیدہ کی میری بیٹی ہے، تو یہ سنت ہوتا ہی نہیں ہوتا، ہر مسلمان یہ کر رہا ہوتا، ہر کلمہ کو یہ کر رہا ہوتا۔ جب چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ انسان عمل کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو سنت رسول کہہ کر عمل پیرا ہو جاتا ہے، تو آپ مجھے بتائیے یہ بھی تو نبی کی سنت ہے نا کہ اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو کتنے خاندان میں باپ ایسے ہیں، کتنے گھروں میں باپ ایسے ہیں جو اپنی بیٹی کا احترام اس انداز میں کرتے ہو، استقبال اس انداز میں کرتے ہو۔ تو سمجھ میں آیا کہ یہ باپ بیٹی کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظمت ہے جو خدا نے سیدہ کو عطا کی ہے، یہ وہ مقام ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ عظمت سیدہ ہے کہ اللہ نے جو عطا کی۔ اور عزیزوں خدا کا شکر ادا کیا کرو، خدا کا شکر کرو کہ خدا نے تمہیں در اہل بیت سے وابستہ کیا ہے، اس سیدہ کے دروازے سے وابستہ کیا۔ یہ یہاں جو آپ بیٹھے ہیں یا آج پوری دنیا کے اندر ایام فاطمیہ منائے جا رہے ہیں یا جو عزا کے ایام منائے جا رہے ہیں، خدا کی قسم یہ لطف الہی ہے، یہ اللہ کا لطف ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان اپنے گھر باہر چھوڑ کر آج چھٹی کا دن ہے، آپ فرش عزا پہ آ کر بیٹھ گئے، پورے کراچی میں مجلسیں ہو رہی ہیں، لوگ شرکت کر رہے ہیں، تو یہ آپ کا یہاں نا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ پر عنایت اور لطف ہے اللہ کا۔ ورنہ آپ مجھے بتائیے آج چھٹی کے دن ہے، آپ گھروں میں رہتے ہیں، آپ کی زوجہ اگر آپ کو نیچے اتر کر کہتے نا کہ جا کے ذرا تھوڑا سا کام کر کے آ جائیے، تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں، فوراً ناراض ہو جائیں گے آپ کہ آج ایک ہی دن تو چھٹی کا ملتا ہے، اس دن بھی آپ نے ہمیں کام کہہ دیا، اس دن بھی آپ نے کہہ دیا یہ کر لو وہ کر لو۔ ایسا ہی ہے نا، آپ بھی چاہتے چھٹی کے دن میں ریسٹ کریں، گھر سے باہر نہ نکلیں، آرام کریں، یا جو نجی زندگی کی جو مشکلات ہوتی ہے یا جو بھی انسان کی نجی زندگی ہوتی ہے اس کو کہتا ہے کہ ایک دن جو ہے اس میں اپنے جو بقیہ کام ہے اس کو انجام دیں۔ ایسا ہی ہے نا، ایک فلیٹ کے نیچے دکان ہوتی ہے، وہاں سے نیچے اترنے کے لیے تیار نہیں ہے انسان کہ بھئی آج چھٹی کا دن ہے میں کوئی کام نہیں کروں گا۔ لیکن آپ مجھے بتائیے ورکنگ ڈے ہو اور اس میں کسی مومن کو یہ اطلاع مل جائے کہ فلاں جگہ پر مجلس ہو رہی ہے، کتنا ہی تھکا ہارا کیوں نہ ہو، کتنی مشکل میں کیوں نہ پہنچا ہو، ساری تھکاوٹ کے بعد مجلس اعظم میں پہنچتا نہیں پہنچتا؟ کیوں پہنچتا ہے؟ یہ وہ لطف الہی ہے، یہ وہ محبت اہل بیت ہے جو تمہیں کھینچ کر فرش عزا پر لے آتی ہے۔ تو یہ لطف اہل بیت کا، یہ احسان اہل بیت کا، خدا کا شکر ادا کیا کرو۔ بلکہ میں نے پیغمبر کی حدیث پڑھی ہے، پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر ارشاد فرماتے کہ لوگوں جب خداوند متعال کسی سے محبت کرتا ہے تو اس پر احسان کرتا ہے، یعنی جب خدا کسی سے محبت کرتا ہے اس پر احسان کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ مال، دولت، شہرت، عزت، یہ ساری چیزیں عزت دنیاوی نہیں۔ خدا کی محبت کی دلیل یہ نہیں ہے کہ وہ انسان کو مشہور کر دے گا، اسے عزت دے دے گا، اسے دولت دے دے گا، اسے مال سے نواز دے گا، یا دنیاوی میں دنیا کے اندر جو چیزیں شمار ہوتی ہیں عزت میں اور مقام میں اضافے کی وہ دے دے گا، یہ نہیں ہے اس سے مراد۔ یہ یاد رکھیے گا، خدا جب کسی سے محبت کرتا ہے، معصوم کہتے ہیں، پیغمبر کہتے ہیں، اس پر احسان کرتا ہے۔ کیا احسان کرتا ہے؟ دنیاوی کوئی چیز اسے عطا نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ پہ کیا احسان کرتا ہے، کیا عطا کرتا ہے؟ پیغمبر کہتے ہیں سنو،
جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس پر احسان کرتا ہے، اور اس پر احسان یہ کرتا ہے کہ میرے خاندان کی محبت اور ولایت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. میرے خاندان کی محبت اور ولایت، تو یہ خدا کا لطف ہے کہ آپ فرش ازا پر بیٹھیں گے. اللہ کا احسان ہے عزیزو، اس فرش ازا کی برکت ہے. اور آج جو خصوصاً یہ مجلس ایام فاطمیہ ہے، بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ آیا کرو یہاں پر. اس فرش ازا پر بیٹھ کے جو بھی خدا سے مانگو گے، خدا تمہیں خالی ہاتھ نہیں کرے گا. یہ جناب سیدہ کا مقام ہے. حضرت زہرا کے مقام کے بارے میں اگر روایت آپ سنیں گے، ایک روایت پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا. ایک بار صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر. سیدہ کے بارے میں عجیب و غریب روایتیں تھیں کہ میں دو روایتیں پڑھی ہیں. ایک امیر المومنین کے بارے میں روایت پڑھی ہے، اور یہی روایت جناب سیدہ کے بارے میں پڑھی ہے، لیکن زمین اور آسمان کا فرق ہے. میں حیران رہ گیا. مولا کائنات کے بارے میں پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی محبت ہوئی، جو ولایت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، اس محبت کے 20 اثرات، کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے بتائیں، بیان کروں گا. 20 اثرات ایک علی کی محبت کے جو انسان پر ظاہر ہوتے ہیں، 10 دنیا میں 10 آخرت میں. کتنے 20 اثرات؟ کس کی محبت؟ مولا کائنات کی محبت جس کے دل میں ہوگی، اس کے 20 اثرات 10 دنیا میں 10 آخرت میں. لیکن میں نے جناب سیدہ کے باب میں جب حدیث پڑھی، روایت پڑھی، تو میں حیران رہ گیا. پیغمبر کہتے ہیں جس کے دل میں علی کی محبت ہے، اس محبت کے 20 اثرات ہیں. لیکن پیغمبر کہتے ہیں لوگوں سنو، جس کے دل میں میری بیٹی فاطمہ کی محبت ہو، جو میری بیٹی کی تعظیم کرتا ہو، اس محبت کے 100 اثرات ہیں. 100 علماء کرام بیٹھے ہیں. یعنی پیغمبر کی حدیث ہے کہ ایک سیدہ کی محبت کے کتنے 100 اثرات جو انسان کی زندگی پر دنیا اور آخرت دونوں میں ظاہر ہوں گے. 100 اثرات. اب یہ ایک طولانی روایت ہے کہ کون کون سے اثرات ہیں جناب سیدہ کے، اس دنیا میں کیا ظاہر ہوں گے، آخرت میں کیا ظاہر ہوں گے، اور مولا کائنات کی بھی ملتی جلتی چیزیں اس میں روایت میں موجود ہے. حتیٰ کہ خدا وند متعال بہشت کا لباس پہنائے گا، پروردگار عالم جو ہے تاج بہشت اس کے سر پر پہنائے رکھے گا، اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، پل صراط سے گزر جائے گا، قبر میں کیا ہوگا، پوری ایک روایت ہے. لیکن ایک روایت جو ہم سے متعلق ہے، ساری ہم سے متعلق ہے، لیکن ایک روایت جس کے بارے میں ہم کوشش کرتے ہیں، جس کے لیے مجلس ازا پہ آتے ہیں، فرش ازا پہ آتے ہیں کہ پروردگار اس سیدہ کی مجلس کے صدقے میں تو ہماری شفاعت کر دے. یہ تو ہم اس لیے آتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اس مجلس کے ذریعے دعا کرے، وسیلہ بنائے اس مجلس کو، کیا کہ روز قیامت بی بی ہماری شفاعت کرے. میں نے روایت میں جملہ پڑھا ہے، پیغمبر کہتے ہیں اپنی ہماری شفاعت کی کیا دعائیں کرتے ہو؟ پیغمبر کہتے ہیں کہ جس کے دل میں میری بیٹی فاطمہ کی محبت ہے، اس محبت کا اثر یہ ہے کہ ایک ایک فاطمہ میری بیٹی کا چاہنے والا روز قیامت 100 خاندان کی شفاعت کرے گا. روز قیامت کتنے؟ 100 خاندان کی. کون؟ کہ جس کے دل میں میری بیٹی سیدہ کی محبت ہے، جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت، اس کا احترام کرتا ہے. 100 افراد، 100 خاندان کی افراد نہیں، 100 خاندان کی. آپ مجھے بتائیے، اب یہ یہاں بیٹھے پوری دنیا میں کروڑوں شیعہ ہیں یا نہیں ہیں؟ پوری دنیا میں کروڑوں شیعہ ہیں. اب آپ مجھے بتائیے، کیلکولیشن کیجئے، آپ 100 کی کریں گے، 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 تو کوئی دنیا میں بچے گا اہل بیت کا ماننے والا جو جنت میں نہ ہو؟ سارے جنت میں چلے جائیں گے نا. یعنی جن کے دل میں بھی سیدہ کی محبت. اور یہ نہیں بتایا روایت کے اندر کہ کوئی خاندانی شیعہ ہوا، اس کے آبا و اجداد شیعہ ہوئے اور ان کے دل میں سیدہ کی محبت ہوئی تو وہ تو جنت میں جائے گا. جو تازہ تازہ ایمان لایا ہوگا، جو تازہ تازہ محبت کرتا ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. یا کوئی سید ہوگا، کوئی نقوی ہوگا، کوئی تقوی ہوگا، کوئی زیدی ہوگا، تو وہ شفاعت کا اختیار. ایسا نہیں ہے. اگر مرنے سے چند لمحے پہلے بھی دل میں سیدہ کی محبت کا چراغ روشن ہو گیا، خدا اسے بھی اختیار دے گا کہ وہ لوگوں کی شفاعت کرے گا. یعنی مرنے سے چند لمحے پہلے بھی اگر خلوص دل سے اس کے دل میں سیدہ کی محبت پیدا ہو گئی، چراغ پیدا ہو گیا، روشن ہو گیا، تو یقین رکھیے کہ روز قیامت وہ خدا کی بارگاہ میں 100 خاندان کی شفاعت کرے گا. تو آپ علی کے ماننے والے، سیدہ کے ماننے والے سارے جنت میں چلے گئے، تو جہنم کس کے لیے بنی ہے بھائی؟ جہنم میں بھی تو کوئی جائے گا نہیں جائے گا. ایسا تو نہیں کہ جہنم جو ہے وہ سچ نہیں ہے اور جنت سچ ہے.
जहन्नुम के बारे में हमें बताया नहीं गया, जन्नत के बारे में सिर्फ बताया गया नहीं, अन्नल जन्नत हक्कुन व नार हक्कुन, जन्नत भी हक है जहन्नुम भी हक है। तो ये तो यहीं तय होगा ना दुनिया में, वहां थोड़ी तय होगा। दुनिया में ही परवरदिगार ने फैसला कर दिया कि वहां जाने की जरूरत नहीं है, वहां फैसला नहीं होगा कि ये जन्नत में जाएगा ये जहन्नुम में जाएगा। यहां बता दिया जो मोहब्बत लेकर जाएगा वो जन्नत में जाएगा। और पैगंबर ने यही फरमाया कि जिसने मेरी बेटी को गजबनाक किया खुदा उससे गजबनाक हुआ, और जब खुदा गजबनाक होगा तो खुदा उसे जहन्नुम में डाल देगा। तो ये अजीज़ो सैयदा की मोहब्बत है। ये एक पहलू है फजाइल का, बहुत सारे पहलुआत मैंने कहा ना। मरकज है पंजे तन के अंदर सैयदा की जात, खुद 14 मासूमीन के अंदर 14 मासूमीन के अंदर भी मरकजी जात खुदा ने जनाब सैयदा को करार दिया। हालांकि पंजेतन में जो चादर किस्सा है इसमें मरकजी जात कौन है? पैगंबर की जात है या नहीं है? पैगंबर से बड़ा तो कोई नहीं है ना चादर किस्सा के अंदर। यानी खुदा के बाद अगर बुलंद तरीन शख्सियत कोई चादर तथहीर के अंदर मौजूद है वो पैगंबर है या नहीं है? लेकिन आप देखिए कि चादर तथहीर के अंदर भी खुदा ने पैगंबर को नहीं बल्कि जब तारुफ का मुकाम आया तो मरकजी शख्सियत किसको करार दिया? सैयदा को करार दिया। इसीलिए परवरदिगार ने कहा हम फातिमा तो अबूहा व बालोहा व बनुहा, ये फातिमा उसका बाबा, ये फातिमा उसका शौहर, ये फातिमा और उसके बच्चे। यानी तारुफ कराकर चादर के नीचे अगर किसी को मरकज करार दिया खुदा ने सैयदा को करार दिया। ये चादर तथहीर के नीचे अजमत है। 14 मासूमीन, ये जो 13 मासूमीन है उसमें एक मासूमा है ना सैयदा। यहां तो चादर तथहीर की बात है, यहां मरकज जनाब सैयदा। लेकिन अगर 14 मासूमीन के 14 मासूमीन को देखा जाएगा उसमें 13 मासूम है, एक मासूमा जनाब सैयदा। इन 13 मासूमों में भी जो सबसे बड़ा मकाम है वो जनाब सैयदा का मकाम है। मासूम फरमाते हैं, इमाम याज़ुम फरमाते हैं, लोगों अल्लाह ने हमको लोगों पर अपनी हुज्जत करार दिया। इमाम कह रहे हैं लोगों अल्लाह ने हमको आइम्मा मासूमीन को अब लोगों पर मखलूक पर अपनी हुज्जत करार दिया। लेकिन सुनो हमारी मां फातिमा हम पर हुज्जत है। यानी हम लोगों पर हुज्जत है, हमारी मां फातिमा हम पर हुज्जत है। तो अजीजों ये जनाब सैयदा का बहुत मैंने कहा ना पहलुआत हैं जनाब सैयदा की जिस पर गुफ्तगू की जा सकती है। एक पहलू तो फजाइल का है। अब फजाइल आप सुनते रहते हैं, क्या क्या फजाइल के बाप हैं, क्या क्या इन बाबों के अंदर जनाब सैयदा के फजाइल बयान किए। एक ये है, लेकिन मैं दूसरी तरफ आकर और वहीं पर इख्तिताम करूंगा बात को। देखिए एक पहलू तो ये हो गया, बहुत रिवायतें मैं अगर आपके सामने पढ़ना चाहूं, यानी अजीब और गरीब रिवायतें कि पैगंबर अपनी बेटी को सूंघा करते थे, सैयदों को सूंघा करते थे। और जब पूछने वालों ने पूछा या रसूलल्लाह इस सूंघने की वजह क्या है, कहा मुझे अपनी बेटी से जन्नत की खुशबू आती, सैयदा से जन्नत की बू आती। हाथों को बोसा दिया करते थे, माथे को बोसा दिया करते थे। तो अजीजों इस बाब में जाएंगे फजाइल के, तो फजाइल का बाब भरा हुआ है। लेकिन जो बीबी इतनी बाकमाल हो, जो 13 मासूमीन पर हुज्जत हो, जो चादर तथहीर के नीचे हुज्जत हो, जिसके फजाइल बहरे बेकरार की तरफ बह रहे हो। आयतुल्लाह नाम है आ गए अंसारियान, आयतुल्लाह अंसारियान, उनका जुमला मैंने अभी पढ़ा एक जगह। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मैं 50 साल से याम फातिमा पढ़ रहा हूँ। 50 साल हो गए याम फातिमा पढ़ते पढ़ते उनको, अशरा पढ़ने। अब 50 साल में आप लगा लिए कितने अशरे पढ़ लिए होंगे, कितनी मजलिसें जनाब सैयदा में पढ़ी होंगी 50 साल में। वो कहते एक जुमला कहते हैं कि मैं 50 साल से हजरत ज़हरा की ज़िंदगी पर गुफ्तगू कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। लेकिन जब भी हर साल अय्याम फातिमा आते हैं और मैं मुताला करने बैठता हूँ तो हर साल मुझे सैयदा की फजीलत का फजाइल के बाब में एक नया रुख मिलता है। आज 50 साल गुजर गए, मैं ये कहने पे मजबूर हूं कि आज तक नहीं पहचान सका कि सैयदा का मकाम और मंजिलत क्या है। यानी इतने फजाइल जनाब सैयदा के, इतनी फजीलतें खुदा ने जनाब सैयदा को दी हैं। मैंने कहा ना खुद इस 100 फजीलतों को अगर बयान किया जाए ना, 100 फजीलतें जो जनाब सैयदा को खुदा ने दी हैं, जो पैगंबर ने हदीस फरमाई है, अगर इसको एक एक करके पढ़ा जाए तो आप हैरान रह जाएंगे, इस पर कई अशरे हो जाएंगे। ये मकाम है जनाब सैयदा का। तो फजीलत की बात में जाएंगे तो ये देखेंगे आप। लेकिन जब घरेलू जिंदगी में आएंगे, जिस पर सबसे कम गुफ्तगू होती है हमारे यहाँ, सबसे कम गुफ्तगू जनाब सैयदा की घरेलू जिंदगी पर। फजाइल पे भी आप सुनते होंगे, उनके मनाकिब भी आप सुनते होंगे, उनके मौजज़ात भी आप सुनते होंगे।
لیکن میں حیران اس لیے ہوتا ہوں، یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب فضائل میں کے باب میں جائیں گے تو جناب سیدہ کے فضائل پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے، لیکن جب گھریلو زندگی میں آئیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ بی بی کی گھریلو زندگی کتنی سادہ ہے۔ یہ گفتگو ہمارے یہاں ممبر سے نہیں ہوتی ہے اور بہت کم ہوتی ہے، جبکہ ہونی چاہیے۔ اور جتنی اس زمانے کے اندر اس معاشرے میں جس میں رہ رہے ہیں، جتنی ضرورت اس معاشرے میں ان حالات میں گھریلو زندگی کی ہے جناب سیدہ کی گفتگو کرنے کی، شاید نہ ہو۔ یعنی جس جگہ پہ ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے، ہمارے خاندان، ہمارا ملنا جلنا، ہماری خاندان، ہمارا فیملی سسٹم جس طرح ٹوٹ پھوٹ رہا ہے، جس طرح بکھر رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم جناب سیدہ کی زندگی کے اس پہلو پر گفتگو نہیں کرتے۔ ہمارے تو توقعات بہت زیادہ ہے نا۔ دیکھیں میں نے کہا نا کہ جس کے لیے ملائکہ نازل ہوتے ہوں، جس کے منہ سے اگر بات نکل جائے کہ تمہارے لیے کل رضوانہ نے جنت جو ہے کپڑے لے کر آئیں گے، اور خدا اس کی بات کو رکھ کر رضوانہ نے جنت کو نازل کر دے۔ خود حضرت سلمان کی روایتیں موجود ہے۔ ایک دن سلمان کہتے کہ میں جناب سیدہ کے گھر گیا اور میں نے دیکھا کہ جناب سیدہ کی گود میں جناب امام حسن سو رہے ہیں، امام حسین سو رہے ہیں، اور سیدہ کی بھی آنکھ لگی اور چکی خود بخود گھوم رہی ہے، چکی خود بخود گھوم رہی ہے۔ سلمان کہتے میں حیران ہوا، گھبرایا، میں دوڑ کر پیغمبر کی بارگاہ میں جا کر کہا یا رسول اللہ غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے ایک عجیب اور غریب واقعہ دیکھا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ سیدہ جو ہے وہ آرام فرما رہی ہیں، حسین ان کی گود میں، اور چکی خود بخود چل رہی ہے۔ پیغمبر مسکرا کر کہتے اے سلمان تجھے کیا معلوم کہ میری بیٹی کا مقام کیا ہے، تجھے کیا معلوم کہ میری بیٹی کی فضیلت اور مقام کیا ہے؟ خدا کی بارگاہ میں سن سلمان، جب میری بیٹی کام کر کر تھک جاتی ہے، جب میری بیٹی کام کر کر تھک جاتی ہے تو خدا ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ فاطمہ کی خدمت کرو۔ یہ مقام ہے۔ یہ روایت میں نے اس لیے پڑھی تاکہ مقام اور منزلت سیدہ کی سمجھ میں آئے کیا مقام ہے۔ اور جب ان کی گھریلو زندگی دیکھو گے تو انسان حیران رہ جائے۔ میں نے کہا نا ہمارے یہاں تجزیہ نہیں ہوتا، تحلیل نہیں ہوتی۔ اگر واقعی ہم تجزیہ، یہ ساری جتنی بھی اہل بیت کی زندگی آپ کے سامنے نظر آئیں گی، بیان کی گئی ہے تاریخ میں، سیرت میں، کتابوں میں، یہ اس لیے کی گئی ہے تاکہ ان کی سیرت سے استفادہ کر کر اپنی زندگی کو پریکٹیکلی بنائیں۔ یہ صرف فضائل کے لیے تھوڑی، فضائل سنے نعرے لگائے چلے گئے۔ بھائی تجزیہ کرو، تحلیل کرو کہ ایک طرف بی بی کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنی منزلت ہے، گھر میں صورتحال کیا ہے؟ گھر میں صورتحال اگر دیکھی جائے گی تو یہ فضیلت ہے کہ ملائکہ ان کے لیے آتے ہیں چکیاں چلانے، بچوں کو جھولا جلانے، بچوں کو سنبھالنے کے لیے، ساری روایتیں موجود ہیں۔ لیکن خدا کی قسم اگر زندگی کو دیکھا جائے، گھریلو زندگی کو، تو ایک دن سیدہ کے گھر میں فضہ کام کرتی ہے، ایک دن فاطمہ زہرا خود کام کرتی ہے۔ عزیزو، علی کے ساتھ ہمکاری گھریلو زندگی کے اندر یہ بڑا بنیادی پہلو ہے، اور اس پوری زندگی کے اندر سیدہ نے کبھی علی سے فرمائش نہیں کی ہے۔ پوری زندگی میں علی سے فرمائش نہیں کی اپنے شوہر سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب علی کے یہاں رخصت ہو کر آ رہی ہیں تو نبی نے فاطمہ کو کہا میری بیٹی، حالانکہ رشتے تھے آپ جانتے ہیں، تاریخ میں لکھے بڑے بڑے لوگوں کے نام، بڑے سرمایہ دار، بڑے تاجر، بڑے بڑے لوگوں کے نام تاریخ میں لکھے ہیں کہ ان کے رشتے موجود تھے سیدہ کے لیے۔ ایک ہی جملہ کہہ کر رسول کہہ دیا کرتے تھے کہ سیدہ کے رشتے کا اختیار مجھے نہیں ہے، سیدہ کا رشتہ طے کرنے کا اختیار خداوند متعال کو ہے۔ وہ جس کے اختیار، اس کو اختیار ہے، وہ جو حکم دے گا اس کے مطابق میں عمل کروں گا، یہ کہہ کر رشتے منع کر دیا کرتے تھے۔ اور جب بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے دولت مند، ثروت مند لوگ رشتہ لے کر مایوس ہو کر چلے جاتے تھے تو ایسی تاریخ لکھا کہ ایسے زمانے کے اندر امیر المومنین نے بھی رشتہ بھیجا ہے۔ امیر المومنین نے، جبکہ مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، سنتے رہتے تاریخ کے اندر کہ انہوں نے جو شادی کا سامان بھی اکٹھا کیا ہے وہ بھی اپنی زرہ بیچ کے کیا ہے، کہ جب امیر المومنین سے پوچھا رسول خدا نے تمہارے پاس کیا مال ہے، کہا کچھ بھی نہیں ہے، تلوار ہے، زرہ، تو ایک ہی جملہ کہا تھا علی تم جیسے بہادر شجاع کو زرہ کی ضرورت نہیں ہے، تلوار مرد کا زیور ہے، یہ رکھو، زرہ بیچ کے سامان جمع کرو۔ تو یہ علی کی پل کائنات ہے۔ تو جناب سیدہ کو جملہ کہا تھا یا علی، جناب سیدہ کو جملہ کہا تھا زہرا میں تیری شادی اس شخص سے کر رہا ہوں، تیرے لیے اس شخص کا میں نے انتخاب کیا ہے جو دنیاوی مال میں سب سے زیادہ کم ہے لیکن علم اور فضائل میں سب سے زیادہ بلند ہے، اس کا انتخاب کر رہا ہوں تیرے لیے۔ کیوں؟ تاکہ کبھی سیدہ کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے، کیا
علم میں، شجاعت میں، کمالات میں اس سے زیادہ روح زمین پر کوئی بافضیلت شخصیت نہیں ہے، اس سے کر رہا ہوں. اور پھر بیٹا خبردار یاد رکھنا، کبھی علی سے فرمائش نہ کرنا، علی غریب ہے. یہ پہلو ہے جناب سیدہ کا. ہمارے یہاں تو رشتے سے پہلے ڈھونڈا جاتا ہے، بھائی دیکھو کوئی سرمایہ دار ہے یا نہیں ہے. ہمارے یہاں تو رشتے دیکھنے میں بھائی کتنا کھاتا ہے، کتنا پیتا ہے، کتنے گھر ہیں، کتنی گاڑی ہے، کیا نوکری ہے، کیا ہے. یہ بھائی رازق خدا ہے، رسول خدا نے تو نہیں دیکھا تھا. یہ بھی تو پہلو ہے نا. ہمارے یہاں معیار یہ نہیں ہے، نہ تقوی ہے، نہ پرہیزگاری ہے، نہ علم ہے، نہ نیک نامی ہے. یہ ہمارے یہاں معیار نہیں ہے. ہمارے یہاں معیار کیا بن گیا دنیا کے اندر؟ مال دیکھو، دولت دیکھو، نوکری دیکھو. ہو سکتا ہے بھائی شادی کے دوسرے دن نوکری چھوٹ جائے، پھر کیا کرو گے آپ؟ یہ تو پروردگار، جب آپ نکاح پڑھتے ہیں نکاح میں کیا کہہ رہے ہیں پروردگار؟ یہی تو کہہ رہا ہے کہ جب تم نکاح کرو گے تو کیا کہے گا پروردگار؟ تمہیں غنی کر دے گا، بے نیاز کر دے گا. یعنی اگر تم غریب ہوگے تو خدا تمہارے مال میں اضافہ کر دے گا. یہ معیار دنیا کی مال نہیں ہے. اپنی بیٹی دیتے وقت یہ یاد رکھیے گا، پیغمبر کی تعلیمات ہیں. اپنی بیٹی دیتے وقت یہ مت سوچنا کہ مالی اسٹیٹس، دنیاوی اسٹیٹس کا کیا ہے. اپنی بیٹی دیتے وقت دینا دیکھنا کہ غیرت مند ہے اور متقی پرہیزگار ہے یا نہیں ہے. غیرت مند ہوگا تو ہمیشہ تمہاری بیٹی کو خوش رکھے گا، پرہیزگار ہوگا، دیندار ہوگا. اسی لیے تو پہلی رات گزرنے کے بعد علی کی نب سے کیا پوچھا تھا نبی نے؟ یہی پوچھا تھا نا. یہ ہمارے یار دیکھیے کتنا بڑا سوال ہے. پیغمبر نے پہلا سوال امیر المومنین نے صبح کیا. کیا سوال کیا؟ اے علی تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ پہلی رات گزرنے کے بعد جب علی سے ملاقات ہوئی رسول خدا کی تو پہلا سوال رسول نے علی سے کیا، یا علی تم نے میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا؟ علی کا جواب ہے، امیر المومنین نے جواب دیا، اے رسول اللہ میں نے خدا کے راستے میں فاطمہ کو اپنے لیے بہترین مددگار پایا. یعنی دیکھیے یہ پہلو ہیں جو ہمارے یہاں نہیں بیان کیے جاتے. یعنی بہترین لڑکی بھی بہترین، خاندان، حسب، نسب، علم و تقوی میں. اور ادھر لڑکا کون ہے؟ علم و تقوی میں، فضائل میں. اپنی معراج پر دونوں شخصیات. امیر المومنین بتا رہے کہ مال و دولت نہیں ہے، وہ خاتون جو دنیاوی پہلو سے نہیں بلکہ وہ خاتون جو خدا کی راہ میں تو تمہاری معاونت کرے، تمہارے ساتھ تعاون کرے، وہ بہترین خاتون ہوا کرتی ہے. ہمارے یہاں تو مختلف، میں نے کہا نا، مختلف سوچ ہیں، فکر ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا شیرازہ بکھرتا جا رہا ہے. ان خواتین کو پیغام، بس آخری نتیجے کی طرف جا رہا ہوں، یہ جو ہمارے میں مقابلے بازی شروع ہو گئی نا، جس کی وجہ سے خاندانی نظام ٹوٹ رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں، روزانہ طلاق کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. علماء کرام سے پوچھیں کیسی کیسی طلاق ہے، صبح شادی ہو دوسرے دن طلاق، ایک ہفتے بعد طلاق. کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا صرف مسائل یا تو ان کے اسٹیٹس ٹکرا جاتے ہیں آپ میں، یا اخلاقیات ٹکرا جاتے ہیں. اور کیوں یہ ہو؟ اس لیے رہا ہے کہ نہ ہم اپنی بیٹی کی تربیت اس انداز میں کر رہے ہیں جو ائمہ نے بتایا ہے، نہ بیٹوں کی تربیت اس انداز میں کی جا رہی ہے جیسے امیر المومنین کی تربیت ہوئی ہے، جس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے مشکلات ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں. نہیں عزیزو، اگر ہمارے پاس تاریخ میں بہترین گھرانہ ہے تو سیدہ کا گھرانہ ہے، حضرت زہرا کا گھرانہ ہے. میں نے کہا نا پوری زندگی کوئی فرمائش نہیں کی ہے جناب زہرا نے. ایک دن بیمار ہوئی ہیں، سرانے آ کر بیٹھ گئے امیر المومنین، فاطمہ کیسی طبیعت ہے؟ علی بیمار ہوں، بخار ہے. سیدہ کچھ کھانے کا دل چاہتا ہے؟ کہ نہیں. پھر پوچھا سیدہ، تو جناب زہرا نے پلٹ کر کہا، علی میرے بابا نے مجھے کہا تھا کہ علی سے کبھی فرمائش نہ کرنا، علی بڑا غریب ہے. یہ جملے سنیں نا، روایت کہتی ہے کہ آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے علی کے، رونا شروع ہو گئے، اور رو کر ایک جملہ کہتے ہیں، سیدہ فاطمہ تجھے علی کے حق کی قسم ہے، علی کے حق کی قسم، جو تیرا دل چاہتا ہے علی سے فرمائش کر، علی اسے پورا کرے گا. پوری زندگی نہیں کی ہے، علی نے اپنے حق کی قسم دی ہے. سیدہ نے ایک جملہ کہا، اگر علی تم نے مجھے حق کی قسم دی ہے تو بس اگر ہو سکے تو انار کا کہیں سے بندوبست کر دو. جیسے سنا علی خوش ہو گیا کہ سیدہ نے، نبی کی بیٹی نے آج پہلی بار فرمائش کی، فوراً نکلے باہر.
پوچھا انار کا ہے، بالآخر ایک یہودی کے یہاں سے انار مل گیا۔ اب علی کا امتحان شروع ہو گیا، ایک طرف نبی کی بیٹی کی پہلی دفعہ فرمائش اور دوسری طرف امتحان کیا ہے، جیسے ہی نکلے انار لے کر ایک سائل نے آواز دی، ہے کوئی جو خدا کی راہ میں مجھے دے دے، ہے کوئی خدا کی راہ میں دینے والا؟ علی نے انار کو دیکھا، سیدہ کا خیال آیا، اس شخص کا سائل کا خیال آیا، علی نے انار کو دو ٹکڑے کیا، آدھا اس سائل کو دے دیا اور دل میں خیال کیا کہ ایک آدھا میں جناب سیدہ کی خدمت میں پیش کروں گا، فاطمہ کی خدمت میں پیش کروں۔ چل رہے ہیں اور آگے بڑھے، پھر ایک سائل کی آواز آئی، ہے کوئی رائے خدا میں دینے والا؟ اب یہ آدھا انار بچا ہے، ایک طرف سیدہ کی فرمائش پہلی بار دخت رسول نے کہا، دوسری طرف یہ سائل ہے۔ علی نے فوراً بڑھ کے وہ آدھا انار بھی سائل کو دے دیا۔ اب علی کی ہمت نہیں ہوتی، گھر کیسے جائے، سیدہ کا کیسے سامنا کرے؟ پہلی بار سیدہ نے کسی چیز کی فرمائش کی اور علی پورا نہیں کر سکا، یہی سوچ کر کے سیدہ کو جا کر پورا واقعہ سناؤں گا۔ گھر گئے، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، روایت کہتی ہے کہ سیدہ کے سرانے انار سے بھرا ہوا ایک تھال رکھا ہوا تھا، انار سے بھرا ہوا ایک تھال۔ علی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ابھی گھر میں داخل ہوئے، پیغمبر بھی ساتھ ساتھ آئے۔ علی نے سیدہ سوال کیا، فاطمہ یہ انار کہاں سے آئے؟ تو سیدہ پلٹ کر کہتی ہے، علی ابھی کوئی شخص آیا تھا دروازے پر اور یہ انار دے کر گیا اور یہ کہہ کر گیا کہ علی نے یہ فاطمہ کے لیے انار بھیجے ہیں۔ علی حیران رہے۔ رسول خدا مسکرا کر کہتے ہیں، علی پریشان نہ ہو، اللہ نے مجھے خبر دی ہے، وہ پہلے انار کا ٹکڑا جو تم نے دیا تھا وہ جبرائیل سائل کی صورت میں تھا، دوسرا میکائل تھا، اور یہ انار جو تمہارے گھر میں، یہ اللہ نے فاطمہ کے لیے جنت سے بھیجے ہیں۔ یہ ہے سیدہ کا مقام۔ اللہ علیہ محمد وآلہ۔ تو عزیزو، یہ ہے جب میاں بیوی آپس میں ہمکاری کرتے، زندگی گزارتے، تو ایسے گھر جنت بنتا ہے۔ یہ مقام ہے۔ اس طرح کے بہت سارے پہلوات ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اتنی سادہ زندگی ہے کہ ایک کھال ہے، اسی پر جانوروں کو دن میں چارہ ڈالتے ہیں اور رات کو اسی پر جناب سیدہ صاف کر کے تکیہ لگا کر سویا کرتی تھی۔ کون؟ کہ جنت کی مالکہ ہے، جس کے اختیار میں کائنات ہے، جو خدا کے راز میں سے ایک راز ہے، اس کا یہ مقام ہے۔ اس کی یہ گھریلو زندگی، بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں، میں ختم کر دیا میں نے اپنی بات۔ اپنے جوانوں کو، اپنے لوگوں کو، مومنین کو یہ پیغام دیتا ہوں، اپنی اولاد کی ان ایام میں خصوصاً میں اپنے لوگوں سے اکثر یہ بات کہتا ہوں، کم سے کم پورے سال کتاب نہیں پڑھ سکتے اہل بیت کی سیرت کی، تو کسی امام کی ولادت شہادت آتی ہے، اسی پر کتاب کھول کر بیٹھ جاؤ۔ یہ سب سننے کے عادی کیوں بن گئے آپ؟ کہ ہم ہی سنائیں گے تو آپ سنیں گے؟ خود بھی تو پڑھنے کی عادت ڈالو بھائی، خود بھی تو مطالعے کی عادت ڈالو، گھر میں رواج ڈالو، بچوں کو تعلیمات پڑھاؤ، اہل بیت کی تعلیمات سے، جناب سیدہ کی تعلیمات سے اپنی بچیوں کو نکھارو۔ خدا کی قسم، جس نے اپنی بیٹی کی تربیت سیدہ کے بتائے ہوئے اصول پہ کی، مطمئن ہو جاؤ ہمیشہ وہ بیٹی اپنے باپ کا سر جو ہے فخر سے بلند کرے گی، جس نے اہل بیت کی سیرت پر چل کر عمل کیا، جس نے سیدہ کی سیرت پڑھی ہو۔ کیوں؟ ایک طرف یہ پہلو فضائل کا ایک ہی ہے، دوسرا پہلو، آخری پہلو، کہ دیکھیں گھریلو خواتین نہیں ہے صرف جناب سیدہ۔ پیغمبر کے بعد جب ولایت کا دفاع کرنے کا وقت آیا تو سیدہ گھر میں نہیں بیٹھی ہیں۔ مسئلہ فدق کا تھوڑی تھا، مسئلہ صرف باغ کا تھوڑی تھا، مسئلہ علی کی ولایت اور امامت کا تھا۔ آپ مجھے بتائیے، ایک ایک کے دروازے پر جا کر جناب سیدہ نے علی کی ولایت اور امامت کا دفاع کیا نہ کیا؟ یعنی کہا نا کہ ہر پہلو سے، اور یہ ہمارا معاشرہ متحمل نہیں ہے۔ اگر واقعاً یہ جو روایت جناب سیدہ کے مسائب آپ پڑھتے ہیں، سبت علی المصائب لو انہا، کہ بابا ایسی مصیبتیں ٹوٹی اگر دنوں پہ پڑتی رات کی تاریکی میں بدل جاتے، صرف اسی بی بی کے مرثیے کو اٹھا کر تاریخ کا تجزیہ و تحلیل کیا جائے تو پیغمبر کی آنکھ بند ہونے سے لے کر اور سیدہ کے وفات تک جو جو مظالم ہوئے سب تاریخ میں موجود ہیں۔ دفاع کیا ہے ولایت کا، دفاع کیا نظام امامت کا سیدہ نے۔ کوئی دروازہ ایسا نہیں تھا جہاں جا کر علی کے مقام کو نہ بتایا گیا ہو،
جہاں جا کر علی کا دفاع نہ کیا ہو، جہاں جا کر غدیر کا واقعہ نہ بتایا گیا ہو کہ تم بھول گئے کہ میرے بابا رسول خدا نے اس غدیر کے میدان میں میرے شوہر علی ابن ابی طالب کو تمہارا امام خلیفہ پیشوا بنایا تھا، دفاع کیا، یا دفاع کیا ہے عزیزوں. یہ دفاع کا نتیجہ ہے. تاریخ اٹھا کر پڑھے. جو میں نے کہا نا متحمل نہیں ہے خدا وہ زمانہ لے کر آئے کہ جب ایک ایک خبیث کا نام کھول کھول کر پڑھا جائے. ابھی وقت نہیں آئے گا، وہ اب مصلحت نہیں ہے، ورنہ تاریخ میں سب کے کارنامے موجود ہیں کہ کس کس نے آ کر در سیدہ پہ آ کر دھمکایا. ایسا تو نہیں ہے کہ ایک دن میں سیدہ بوڑھی ہو گئی. کتنے دن گزرے؟ 75 یا 95 دن نبی کی آنکھ بند ہوئے. 75 یا 95 دن میں زمانہ ایسا پلٹ گیا کہ وہ دروازہ جس پر نبی سلام کیا کرتے تھے، جس کی نبی تعظیم کیا کرتے تھے، مسلمان اس پر لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے. مسلمانوں نے اس بیٹی کو دربار میں بلا کر اس کی بے احترامی کی. اتنا ہی سیدہ کے مصائب کے لیے جملہ کافی ہے کہ نبی کی بیٹی دربار میں کھڑی حق مانگتی رہی، لیکن کسی خبیث نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ نبی کی بیٹی ہے، اسے بیٹھنے کے لیے کہہ دو، اسے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ دے دو. روایت کہتی ہے کہ جب دربار سے واپس آئیں نا، اتنا غمگین اور اس ماحول نے اتنا اثر کیا تھا سیدہ پر کہ گئی تھی تو سر کے بال کالے تھے، جب واپس آئی ہیں تو سر کے بال سفید ہو چکے تھے. اتنے سے لمحے کہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے رہی ہیں دربار میں، زہرا کے سر کے بال سفید ہو گئے. تو جناب زینب سے جب سامنا ہوا نا، جناب زینب نے رو کر پوچھا تھا میں تیرا کیا حال ہو گیا؟ تو سینے سے لگا کر ایک جملہ کہا تھا، بیٹا میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ تو شرابی کے دربار میں جائے گی، بس یہ سوچ کر رو رہی ہوں کہ میں یہاں گئی تھی تو میرا یہ حال ہوا، تو شرابی کے دربار میں جائے گی تو تیرا کیا حال ہوگا. بس عزاداران حسین 2 روایتیں سنیے، زحمت تمام آپ کی. دروازے پر آگ لے کر آئے، آواز دے کر کہتے فاطمہ علی کو باہر نکالو. اور پشت دروازہ سے آواز آتی ہے اگر علی باہر نہ نکلے تو کیا کرو گے؟ کہ فاطمہ اس گھر کو جلا دیں گے. زہرا نے مظلومیت سے ایک جملہ کہا، جانتے اس گھر میں کون رہتا ہے؟ اس گھر میں فاطمہ رہتی ہے، اس گھر میں حسن و حسین رہتے. کیا جلا دو گے؟ خدا کی قسم فاطمہ اگر علی باہر نہ نکلے تو اس گھر کو جلا دیں گے. عزاداروں لکڑی کو جمع کیا گیا، عزاداروں در و دیوار کے بھی درمیان فاطمہ بین کریے واہ محمدہ واہ مصیبتہ. عزاداروں ایک خبیث آواز دے کر کہتا ہے لکڑیاں جمع کرو، دروازے کو آگ لگا دو. لکڑیاں جلائی گئی، دروازہ جلنا شروع ہوا. روایت کہتی ہے کہ دروازے کی پشت پر ایک لوہے کی کیل نکلی ہوئی تھی. جو دروازہ جلتا جاتا تھا لوہے کی کیل سرخ ہوتی جاتی تھی. روایت کہتی ہے کہ جب دروازہ جلنے سے کمزور ہوا تو ایک خبیث آگے بڑھ کر کہتا ہے کیا دیکھتے دروازہ گرا دو. ایک شخص آگے بڑھا، اس نے دروازے پر لات ماری ہے. عزاداروں مجھے نہیں پتا کیا ہوا، لیکن زہرا کی ایک فریاد بلند ہوئی، اسما مجھے سہارا دے، اسما میرا محسن مارا گیا. جب کسی نے پوچھا تھا نا امام حسن سے مولا کیوں اتنا روتے ہو، کیوں اتنا گریا کرتے ہو، تو ایک جملہ کہا کر رویا کرتے تھے کہ میں نے دیکھا جب جلتا ہوا دروازہ گرا تو اس کے پیچھے ایک لوہے کی کیل نکلی تھی. میں نے دیکھا جب وہ دروازہ گرا وہ جلتی ہوئی کیل میری ماں کے پہلو میں آ لگی. عزاداران حسین ظالم گھر میں داخل ہو گئے ہیں. عزاداروں علی کے گلے میں رسی ڈال کر علی کو کھینچنا شروع کیا اور زہرا فریاد کر رہی ہے ظالموں ابوالحسن کو چھوڑ دو، ظالموں علی نے تمہارا کیا کیا. عزیزوں روایت کہتی ہے کہ جب زہرا نے علی کو نہ چھوڑا تو کنفذ نامی شخص نے تازیانہ نکالا اور زور سے زہرا کے بازو پہ مارنا شروع کیا. ارے یہ تھوڑی دیر کا درد نہیں تھا. مقاتل نے لکھا کہ جب تک نبی کی بیٹی زندہ رہی ہے اور جب نماز پڑھتی تھی تو دعائے قنوت میں فاطمہ کا ایک ہاتھ نہیں اٹھتا تھا، فاطمہ کا بازو ٹوٹ گیا تھا. عزاداران حسین بس آخری روایت سنیے، اذان کا وقت ہو گیا. شیخ عباس کمی نے لکھا ہے کہ زہرا نے ولایت کا امامت کا دفاع کیسے کیا. جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے فاطمہ دوڑ کر ایک ہاتھ پہلو پر ہے، علی کے سامنے
سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، خبردار علی کے قریب نہ آنا، خبردار علی کے نزدیک نہ آنا، میں تمہیں علی کے قریب نہیں آنے دوں گی۔ علی کا دفاع کر رہی ہیں۔ شیخ عباس گمی کہتے ہیں کہ جب زہرا علی کے سامنے سے نہ ہٹی تو ایک خبیث آگے بڑھا، اس نے بڑھنے کے بعد زہرا کے منہ پہ تماچا مارا، ادھر تماچا لگا، فاطمہ زمین پر گری، آواز یہ یا مہدی، اے میرے بیٹے دیکھ، ارے تیری ماں پر کیا قیامت ٹوٹ گئی۔